مہاجروں سندھیوں کو لڑوایا نہیں، مروائے بہت سارے لوگ. فاروق بھائی کہ جو آدمی دفعہ جیل چلا جائے اس کی جو پوری ذہن کی حیت ہے وہ بدل جاتی. وہ قیدی اس کے ذہن میں قید کا جو عنصر ہے وہ ہے. تو یہ قید میں کیا ٹارچر کیا گیا آپ کو؟ قید کی طرح بتائیں کہ وہ کیسے صعوبتیں برداشت کی، کیا تھیں؟ جب پہلی بار ہمیں اریسٹ کیا 94 میں تو ہمیں پورا ایک ہفتہ سونے نہیں دیا تھا، اور ہم سونے نہیں دیا. 20-25 لوگ 90 سے جو اریسٹ ہوئے تھے وہ ایک ہی جگہ CIA سینٹر کے بڑے سے کمرے میں ہمیں رکھا گیا، اور راتوں کو اٹھا دیتے تھے، بلا لیتے تھے، اور انویسٹیگیشن بلا وجہ کی. تو وہ ایک مینٹل ٹارچر تھا بہت زیادہ. جو سالیٹری کنفائنمنٹ مجھے جو سیکنڈ ٹائم مشرف صاحب کے زمانے میں ایک بہت ہی واہیات اور جھوٹے کیس میں گرفتار کیا، وہاں اس وقت مجھے وہ لے گئے تھے اٹک قلعے میں، اور میرا کیس بھی سندھ میں نہیں پنجاب میں چلا. وہاں مجھے اس ڈنجن میں اور زندان خانے میں رکھا 1 مہینے تک تقریباً. سالیٹری کنفائنمنٹ ایک کٹیا جس میں ایک آدمی بس بنا پڑا. اچھا، اور اس میں بھی وہ سی تھرو گرل نہیں تھی کہ جو سامنے، یعنی 3 دیواریں تھیں، چوتھی بھی وہ آئرن کلیڈ ایک لوہے کا دروازہ، اور اس کے نیچے کھڑکی تھی، وہاں سے ناشتہ اور کھانا مجھے پاس آن کرتے تھے. اور 5 دن تک مجھے جان نماز اور قرآن مجید بھی نہیں دیا. اور باتھ اور مجھے باتھ روم کے لیے لے جاتے تھے راہداری سے، ڈارک، اور اس کا دروازہ بھی بند نہیں ہوتا تھا، اندھیرا ہوتا تھا، بس ہوا ضرور آتی تھی لیکن لائٹ کا کوئی وہ نہیں تھا. یا تو آپ کے سر پہ بلب جل رہا ہے، 6 کمبل نیچے 6 اوڑھیں. فروری کی سردیاں تھی اٹک میں. لیکن آپ کی حرکتیں بھی تو ایسی ہیں نا، آپ کی پارٹی کی نظریات تھی. کیا نظریات تھی؟ رو ڈکٹیشن اور RAW سب آپ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. آپ نے وہ چارج میرے اوپر کیا سر؟ میں تو ہم سندھی ہیں، ہم پاکستانی ہیں. سبھی پاکستانی ہیں. نہیں مگر آپ کے اوپر الزام لگے، آپ کے لیڈر پہ لگا ہوا ہے، اتنے بڑے الزام. ہمارے سندھی بھائیوں پر بھی لگا تھا، GS سندھ پر بھی لگا تھا. آپ لوگوں نے لگایا، ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو جگہ دی، آپ الزام نے لگائے. ہم نے جگہ دی، سندھ نے جگہ دی آپ کو. ہمارا آپ کے ساتھ وہی انصار اور مہاجروں والا ریلیشن ہے، ابھی تک ختم نہیں ہوا. وہ تو ریلیشن رہے گا، اور یہ انضمام بھی ہوگا. ہماری انٹر میریجز بھی ہوگی. کب؟ 200 سال بعد. دیکھیں اس میں پھر موقع نہیں ملا کہ ہمارے سندھ سے لوگ اربن ایریاز میں آ کے دیر سے سیٹل ہوئے. کراچی میں انڈیا سے آنے والے تو سیٹل ہو گئے، لیکن وہاں سے لوگ بعد میں آئے. تو اس لیے یہاں انڈیا کی تو ہر علاقے کی پاپولیشن ہے جہاں مسلمانوں کے اقلیتی صوبے تھے، لیکن یہاں ہمارے سندھی بھائیوں کی آمد بہت دیر سے. چلیں، یہ جو آپ کتاب لکھی ہے اس کے اوپر فاروق ستار صاحب، بھابھی ان کے اوپر الزام ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مہاجر کا لفظ استعمال کیا اس لیے پھر پنجابی ہو گیا، پھر پٹھان ہو گیا، سب اپنی اپنی قومیتیں، پاکستانی نظر نہیں آتا. تو یہ الزام کہاں تک ان کے اوپر صحیح ہے، غلط ہے؟ آپ بتائیں. میرے خیال سے الزام نہیں ہے، آپ اس کی ایک اچھائی سمجھ لیں، کیونکہ یہ جب بھی بولتے ہیں یہ پاکستان کے ہر اس مہاجر کے لیے بات کرتے ہیں، چاہے اس کا تعلق سندھ سے ہو، پنجاب سے ہو، بلوچستان سے ہو. ہر اس مہاجر کے لیے، ہر اس پاکستانی کے لیے مائیگریٹ کر کے آنے کو مہاجر کہتے ہیں، مائیگریشن کو. وہ قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے کہ آپ کہیں سے دوسری کہیں پہ جاتے ہیں تو یہ تو ہمارا اپنا ملک ہے، یہاں سے کہاں ہجرت کر کے جائیں گے؟ تو دوسرے لوگ بھی جہاں سے آئے ہیں کہیں سے بھی تعلق ہوتا ہے ان کا، لیکن ان کو اگر ان کے ساتھ ڈس آنیسٹی ہوتی ہے اس کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے، اس کے لیے آنیسٹ. ہاں نہیں مگر یہ تو آپ نے انجسٹس کہہ لیں آپ اس کو. مہاجر قومی موومنٹ کو جس قسم کی سکسیس ملی پہلے، تو اس سے یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ کوئی بھی ایتھنک پارٹی اگر اس کو سپورٹ حاصل ہے اپنے لوگوں کی تو وہ بہت بڑی قوت بن جاتی ہے، جو آپ بنے. لیکن اس قوت کو نیگیٹیولی آپ نے استعمال کیا. پاکستان کے وسائل کو منصفانہ طور پر اس کی مختلف آبادیوں اور علاقوں میں تقسیم نہیں کیا گیا. یہ بنیاد ہے. کیوں ایک پاکستانی کو ہم نے ڈویژن کیوں رکھی ہوئی ہے یار اب تک؟ یہ تو پاکستان کے وہ جو 2% مراد یافتہ حکمراں ہیں، جس میں وڈیرے، جاگیردار، بڑے سرمایہ دار، جن کا پاکستان کی پالیسی پر انفلوئنس اور اثر ہے. پالیسیاں اب تو وہاں بنتی ہیں نا پاکستان میں. صحیح تو وہ تو آپ روک نہیں سکے، ان کو تو آپ نے اور اسٹرینگتھن کر دیا. گال سنو سائیں، میری گال سنو. آپ کی اتنی بڑی پارٹی ہے، آپ کی پارٹی کو اب پہچاننا مشکل ہو گیا ہے. اسی گڈ آئیوں، ساتھ آئیوں، ساں گڈ کو نہ آئیو، گڈ آئیوں، تواں مکھے حملہ کیو مجھو. یہ غلط فہمیاں ہیں. ان جی ڈیوائیڈ اینڈ رول جی پالیسی ہے. نہیں تو مگر آپ نے اس میں شمال تاثر کیے. نہیں، آپ نے اس میں 20 سال 30 سال میں کیا کیا ہے؟ ہم نے جو کیا، اب سن لیجئے. بتائیں. مہاجروں سندھیوں کو لڑوایا؟ نہیں. مروائے بہت سارے لوگ. یہ پالیسی نہیں تھی کہ لڑوانا ہے، پالیسی بالکل نہیں تھی. لیکن جب
کوئی بھی ایسی پارٹی جس میں اگر کہیں ایتھنک آئے گا اور وہ اپنے حقوق کی بات کرے گی، وہ پاکستان کے قومی دھارے میں شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو ایک جگہ اکٹھا کر کے پولیٹیکل، دیکھیں بنگلہ دیش میں ایک جگہ اکٹھا کر کے آپ لوگوں نے ہڑتالیں کی، میری بات سنیں، آپ نے پاکستان رکوا دیا یار، جتنی ہڑتالیں آپ لوگوں نے، عوامی لیگ بنی، ان کو کیا سندھی، پنجابی، بلوچوں، مہاجروں کو چھوڑ دیں، پختونوں کے فاروق بھائی مان لیں کہ بیچ میں کہیں آپ نے ڈنڈا ڈولی کی، نہیں نا، آپ نے کہا آ جاؤ، دیکھیں اور لوگوں کو مروایا آپ نے، پالیسی پرسکرپشن کبھی نہیں تھا، تشدد کا، ملیٹنسی کا، انتہا پسندی کا نہیں تھا، لیکن یہ بہت آسان کام ہوتا ہے کہ جب غبارے میں ہوا بھری ہو اس کو ذرا سا بھی پین لگائیں گے وہ پھٹے گا۔ ہم نے تو ریگولیٹ کیا، اسٹریم لائن کیا، ایک قافلہ بنایا اور اس کو ایک ڈائریکشن دی، لیکن جب ہمارا مینڈیٹ دل سے قبول نہیں کیا جائے گا، کسی کے وجود سے انکار کیا جائے گا، کسی کے حقوق کی جد و جہد پر غداری کا الزام قبل اس وقت لگا دیا جائے گا، اس پہ ریاستی تشدد مسلط کر دیا جائے گا، تو عوام میں بھی منافرت بڑھتی ہے اور وہاں سے بھی رد عمل میں، جس کو میں جسٹیفائی نہیں کر یار فاروق بھائی اتنے لاکھ، دیکھیں میری بات سنیں، ایک طرف تو میں آپ کی بڑی بات سمجھتا ہوں، اس میں لیٹ سے کچھ سچ بھی ہے بالکل، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جس چیز کے لیے لوگوں نے آپ کو زندگیاں دی، اپنی ووٹ دیے، وہ کہاں جائیں گے؟ اور آپ نے پہلے پارٹ پہ زیادہ مجھے انگیج کیا، اسی لیے اس کو اگر ہم 20 سال تک صحیح چلا سکتے تھے، اور آخری 15 سالوں میں جو سمر سالٹ ہوا کہ لینڈ ریفارمز نہیں کرائے، جو مشرف صاحب کے زمانے میں ہمیں ایک فیوریبل ماحول ملا، موافق ماحول، ہم وسائل کی منصفانہ تقسیم پر چلے جاتے، بلدیاتی، یہ آئیڈیلسٹک باتیں ہیں، نہیں یہ ساری نہیں ہوا نا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوا نا، نہیں اس کو فائدہ نہیں بات کرنے کا نا، مان رہا ہوں کہ ہم نے عارضی اختیار پر قناعت کی، 300 ارب مصطفیٰ کمال کے زمانے میں ملے ان وسائل پہ قناعت کی، جبکہ ہمیں مستقل آئین میں جو بلدیاتی اختیارات تھے، ایک مؤثر بلدیاتی نظام باوسیلہ، اس کے لیے ہمیں لڑنا تھا۔